بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ صلوات سامعین کرام، یکم محرم الحرام کو جس سلسلہ فکر کا آغاز ہم نے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں کیا تھا وہ اب بالکل اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو گیا ہے۔ پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو غیر اسلام کو دین سمجھے گا ہم اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے، اور جب وہ انسان آخرت میں آئے گا تو فائدہ نہیں اٹھائے گا، من الخاسرین، خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ سورہ رعد میں ارشاد فرماتا ہے اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انا قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى بل للہ الامر جمیعا۔ آیت میں ارشاد ہوا قرآن کی توانائیاں، قرآن کی طاقتیں، قرآن کی قوتیں کیا ہیں، اس آیت میں پروردگار نے اس کو بیان کیا۔ لو انا قرآنا سیرت بہ الجبال، یہ قرآن وہ کتاب ہے، اس میں اتنی توانائی ہے کہ اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے۔ لو انا قرآنا سیرت بہ الجبال، یہ قرآن اتنی طاقتور کتاب ہے کہ اس کے ذریعے سے سیرت بہ الجبال، جبال پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، اور کیا کیا جا سکتا ہے، او قطعت بہ الارض، اور اسی قرآن کے ذریعے زمین کی مسافتوں کو طے کیا جا سکتا ہے۔ توجہ رکھیں جملے پر میرے آپ، تاکہ آیت بڑی اہم ہے، آیت ساری اہم ہوتی ہے قرآن کی، لیکن موضوع سے مربوط جملہ ہے اور وہ جملہ کہیں بھی ادا ہو سکتا ہے، بس توجہ رکھیں میری طرف۔ قرآن یہ کتاب ہے جس کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، مسافت زمین کو طے کیا جا سکتا ہے، او کلما بہ الموتى، اور یہ قرآن اس میں اتنی توانائی ہے کہ اس کے ذریعے سے مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہیں۔ آیت ہے سورہ رعد کی، کلما بہ الموتى، اور اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے کلما بہ الموتى، موتا مردوں سے باتیں کی جا سکتی ہے۔ بل للہ الامر جمیعا، اور یہ قرآن اللہ کا امر ہے، یہ قرآن اللہ کا امر ہے۔ اور اب پھر پروردگار نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم یہ جو شریعت نازل کر رہے ہیں حبیب تیری طرف، یہ شریعت بھی ہمارا امر ہے۔ تو دین بھی اللہ کا امر، قرآن بھی اللہ کا امر، اور شریعت بھی اللہ کا امر۔ قرآن بڑی طاقت ہے، بڑی توانائی ہے، بڑی قوت ہے، بڑی فورس ہے اس قرآن کے اندر، اور یہ قرآن اللہ کا امر ہے۔ اور پھر کہتا ہے
کہ یہ شریعت جو ہم نازل کر رہے ہیں یہ شریعت بھی ہمارا امر ہے، قرآن بھی امر، شریعت بھی امر، اور ان دونوں لفظوں کو اگر کوئی لفظ اپنے دامن میں سمیٹتا ہے تو وہ ہے لفظ اسلام۔ اسلام میں قرآن بھی آ گیا، شریعت بھی آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب قرآن بڑی طاقت والا ہے، قرآن میں بڑی توانائیاں ہیں، بڑی قوتیں ہیں، اور اب یکبارگی قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوا۔ قرآن کی آیتوں کا نزول یکبارگی ایک مرتبہ نہیں ہوا، ایک دم سے نہیں ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ کچھ آیتیں مکے میں آئیں، کچھ مدینے میں آئیں، مختلف مقامات پر نماز کا حکم آیا، پھر روزے کا آیا، مختلف مقامات پر مختلف قرآن کے شریعت کے احکامات آتے رہے۔ حج واجب ہوا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان لانے والوں ہم نے تم پر روزے کو واجب کر دیا ہے جیسا کہ ہم نے پچھلی قوموں میں واجب کیا تھا۔ تو یکبارگی سارے احکام نہیں آئے، آہستہ آہستہ نماز واجب ہو رہی ہے، روزہ واجب ہو رہا ہے، زکوٰۃ کا حکم آ رہا ہے، آتوا الزکوٰۃ، خمس کا حکم آ رہا ہے، حج کرنے کا حکم آ رہا ہے، للہ علی الناس حج البیت، جو صاحب استطاعت ہے اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج واجب ہے۔ تو پوری تمہید کا خلاصہ یہ کہ قرآن کے احکام 6666 آیتیں ایک دن میں یکبارگی پوری کی پوری نازل نہیں ہوئی، بلکہ کچھ مدینے میں آئیں، کچھ مکے میں آئیں، اور جب قرآن مکمل ہو گیا، جب آخری منزل آ گئی، تو اب پروردگار نے قرآن ہی میں ارشاد فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا۔ توجہ ہے سننے والوں کی؟ تو شریعت آہستہ آہستہ آئی، نماز کا احکام آہستہ آہستہ آیا، پردے کا وجوب آہستہ آہستہ آیا، شراب کی حرمت کا حکم آہستہ آیا، جوا، شراب، میسر، ازلام، انصاب، ان سب چیزوں کی حرمت کا حکم ایک مرتبہ میں نہیں آیا، آہستہ آہستہ آیا، اور جب سارے احکام آ گئے تو قرآن کی آیت آئی کہ آج ہم نے دین کو کامل کر دیا۔ توجہ کرے گا جملے کے اوپر، الیوم، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا۔ مجھے بتائیں کہ عربی میں جب یوم پر الف لام آ جائے تو اس کا مطلب ہے الیوم یعنی آج۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ دین کامل ہو گیا۔ تو اب ایک بات کہی جاتی ہے اور ایک بات انسان خود سمجھتا ہے، توجہ کرنا جملے کے اوپر۔ میں کہوں جناب اس وقت رات ہے تو آپ خود سمجھائیں گے کہ دن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بات کہی جاتی ہے، ایک بات خود سمجھتا ہے انسان۔ تو قرآن نے ایک بات کہی کہ آج دین کامل ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے پہلے دین کامل نہیں تھا۔ میرے سامنے بڑی سلیکٹڈ گیدرنگ ہے، بڑے ارباب علم میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بس مجھے ایک جملے کی زحمت ہے۔ ظاہر ہے کہ آج کل کی آخری تقریر ہے اور آج بڑا تیزی سے آپ نے سننے والوں کو کچھ نتائج دیتے ہوئے آگے بڑھوں گا، لیکن میرے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کی فکر کو اور آپ کی پاکیزہ ذہنیتوں کو میں کسی مرکز پہ لا سکوں۔ آج دین کامل ہو گیا، تو آج سے پہلے دین ناقص تھا۔ اچھا، ناقص ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ لوح محفوظ میں ناقص تھا، نہیں، لوح محفوظ میں پہلے سے کامل تھا، اتر رہا ہے تو آہستہ آہستہ اتر رہا ہے۔ ذرا بیدار ہو کے سنیں جملوں کو، اضافتوں اور اعتبارات کے ساتھ ناقص ہے، لوح محفوظ میں ناقص نہیں ہے، وہاں پر کامل ہے۔ جب اتر رہا ہے تو آہستہ آہستہ اتر رہا ہے، اور الیوم آج کامل ہوا۔ اب وہ جو بھی دن رہا ہو الیوم کا، وہ ابھی ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا طے ہو گیا کہ اس دن سے پہلے دین تھا ناقص۔ بس پوچھ رہا ہوں نبی کے چاہنے والوں سے کہ اس دن سے پہلے دین تھا ناقص، تو کیا دین کا وارث بھی ناقص تھا؟ کیا خیال ہے آپ کا کہ اگر دین ناقص تھا الیوم سے پہلے تو جو اس کا وارث دین کا آ رہا ہے کیا وہ بھی ناقص ہے؟ نہیں ہے۔ کوئی مسلمان یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ دین کا وارث ناقص تھا، اس لیے کہ وہ تو اس وقت بھی نبی تھا۔ توجہ کریں جملے کے اندر، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم کا پتلا تیار نہیں ہوا تھا۔ بھائی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں آپ حضرات مجھے بہت، توجہ کریں جملے کے اوپر، میں اس وقت بھی نبی بنا تھا، نہیں تھا۔ ایک جملے کی زحمت ہے، بڑے صاحبان فکر ہے، میں اس وقت نبی بن رہا تھا، یہ نہیں ہے، کنتو تھا،
کنتو ماضی کا صیغہ ہے. کنتو کے معنی تھا. کیا تھا میں؟ نبیین. کب تھا نبی؟ بین کنتو نبیین و آدمو بین المائے و تین. جب آدم آب و گل کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب خدا کہتا ہے خدا جو مزاج خدا کا وہی مزاج میرے نبی کا. خدا کہتا ہے کنتو کنزن مخفیہ, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. بھائی علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے. کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. کنتو میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا, توجہ کرنا ضائع نہ کرنا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد تجھے خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. تو کنتو کنزن مخفیہ مقام توحید پر تھا, مقام رسالت میں تھا. کنتو نبیان و آدم بین الماء و الطین, جو مزاج رسالت کا وہی مزاج توحید کا. اور اب ولایت من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا. کنتو بس توجہ رکھیں جملوں کے اوپر تاکہ جملہ کہیں بھی کوئی ضائع نہ ہونے پائے. جتنے میرے ممبر کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں ان سے میں مسلسل اپیل کرتا ہوں کہ ظاہر کہ پیچھے والوں تک آپ کے حوالے سے پیغام دینا ہوتا ہے اور پیچھے والوں کے ذریعے سارے لوگوں کو مسلمانوں کو پیغام دے رہا ہوں. تو اب دین آج کے دن کامل ہوا, دین آج کے دن کامل ہوا. تو اب بڑی گھبرانے کی بات تو ہے نہیں. جب آج کامل ہوا تو آج سے پہلے دین نامکمل تھا, دین ناقص تھا. اضافتوں کے اعتبار سے لوح محفوظ میں نہیں, وہاں تو کامل ہے. تو دین ناقص تھا. تو مجھے بتاؤ کہ کیا دین کا وارث ناقص تھا؟ نہیں, دین کا وارث کامل تھا. تو مجھے بتاؤ کہ جب ناقص دین کی ذمہ داری اللہ نے ناقص انسان کے حوالے نہیں کی, تو جب دین کامل ہو گیا تو محمد ناقصوں کے حوالے کیسے کر دے؟ بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے محمد. بس ایسے ہی بلا فصل رہے تاکہ کوئی پیغام دیتا ہوا علی چیک چاہنے والوں کو آگے بڑھ جاؤں. میں کہہ رہا ہوں کہ کل آخری گھنٹہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور آج کا آدھا گھنٹہ, بس یہ آدھا گھنٹہ کوئی فکر اور کوئی مقصد اپنے سننے والوں کو اس مقصد کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو دین تھا ناقص, لیکن اللہ نے اس ناقص دین کی ذمہ داری بھی ناقص انسان کے حوالے نہیں کی. اتنا کامل کہ کنتو نبیان و آدم بین الماء و الطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا تیار نہیں ہوا تھا. آدم آب و گل کے درمیان تھے. اب جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور قرآن کا جملہ ہے, جا کر دیکھ لینا. تو جتنا کامل محمد اتنا کامل محمد کا وارث. توجہ کرو جملوں کے اوپر. جتنا کامل محمد اتنا کامل محمد کا وارث, اتنا کامل دین کا وارث. تو دین ناقص, وارث کامل, ٹھیک ہے نا. اچھا کیا ہوا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین کامل کر دیا میں نے, آج دین کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور آج ہی کے دن میں نے نعمتوں کا اتمام کر دیا. توجہ کرنا جملے کے اوپر. یہاں تک تو سب پڑھتے ہیں اور آپ علماء کرام سے ذاکرین سے سنتے ہیں کہ یہی تک پڑھا جاتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. لیکن اب میں اسی کے بعد اسی سے قبل کا ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں, کسی اور سورے کا نہیں, کسی اور پارے کا نہیں, کسی اور جگہ کے نہیں, اسی کے ساتھ متصل ایک جملہ ہے اور وہ بھی الیوم ہے. الیوم بیدار ہے نا, الیوم داستان نہیں قرآن ہے. الیوم یئس الذین کفروا, آج کے دن دو کام ہوئے, ایک دین کامل ہو گیا, دوسرے کافر مایوس ہو گیا. توجہ ہے, توجہ ہے. بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. قرآن کی آیت ہے, اب اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا, آگے پیچھے نہیں ہے, اسی مقام پر ہے. اور یہ بھی الیوم ہے. الیوم یئس الذین کفروا, آج کے دن دو کام ہوئے. یئس کے معنی مایوس ہونا,
الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین کامل ہو گیا. تو کیا کہا اللہ نے کہ آج کے دن دو کام ہوئے. آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. عجیب بات ہے کہ کافر بدر میں آیا مایوس نہیں ہوا. مولا آپ کو سلامت رکھے ہوئے جملے پہ توجہ کریے گا. الیوم کافر بدر میں آیا ہے، پہلی جنگ ہے، شکست بھی کھا چکا ہے، لیکن مایوس نہیں ہوتا. قرآن نہیں کہتا اچھا کہنے لگا بدر میں شکست کھاؤں گا لیکن پھر دوبارہ آؤں گا. احد کے میدان میں پھر آ گیا، احد میں پھر شکست کھا گیا، ہار گیا، لیکن مایوس نہیں ہوا. کہنے لگا میں پھر مقابلہ کروں گا. خندق کے میدان میں آیا. اچھا خندق میں تو کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر ہے نا. بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. یہ علی نہیں جا رہا، یہ کل ایمان جا رہا ہے، یہ علی نہیں جا رہا. توجہ کرنا میرے جملے کے اوپر، یہ علی نہیں جا رہا، یہ کل ایمان جا رہا ہے. ایک جملہ اگر تمہیں ہدیہ کر دوں میں، دیکھو قرآن مجید کے اندر، بس جنگ خندق نہیں پڑھ رہا ہوں میں، لیکن اس جملے پہ اگر توجہ کر لی تو جملہ آگے بڑھ جائے گا. توجہ ہے. قرآن مجید میں جب اللہ اپنے بندوں سے وعدہ کرتا ہے جنت دینے کا تو کس بنیاد پر؟ ابھی آیت پڑھوں گا میں. قرآن میں اللہ جب بندوں سے اپنے وعدہ کرتا ہے کہ میں جنت دوں گا اپنے بندوں کو تو فقط دو بنیادوں پر. اب بہت سی آیتیں نہیں پڑھوں گا، مشہور و معروف آیت پڑھوں گا، باقی اور مقامات پر بھی ہیں، لیکن مجھے تو ایک آسان سی آیت پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی کہ پوری انسانیت گھاٹے میں، پوری انسانیت خسارے میں، پوری انسانیت نقصان میں. بس جملہ مکمل ہو رہا ہے، آج کوئی توحید نہیں مان رہا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. خدا کہتا ہے کہ پوری انسانیت تو گھاٹے میں ہے، فقط وہ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور اچھا عمل کرے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اسے جنت دیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ وہ نجات پا گیا. سورہ والعصر میں کہتا ہے، سورہ نحل میں کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مومن. جو بھی عمل صالح بجا لائے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ با ایمان ہو. توجہ کرو علی والوں سارے ذرا متوجہ ہو جملے کے طرف. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں وہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے. کل کی آخری تقریر بار بار کہہ رہا ہوں، آج کوئی پیغام ہے. قرآن میں ہم جب پڑھتے ہیں تو اللہ دو بنیادوں پر جنت کی ضمانت دیتا ہے. ایمان لاؤ اچھا عمل کرو، ایمان لاؤ اچھا عمل کرو. ٹھیک ہے نا. اب ایک جملہ کروں گا. دیکھو ایمان کے معنی کیا ہے؟ ماننا. اب ایمان کہیں آپ، اصول دین کہیں، عقیدہ کہیں، ان سب کے معنی ایک ہے. اللہ پر ایمان ہے، اصول دین. عدل پہ ایمان ہے، اصول دین. نبوت پہ ایمان ہے، اصول دین. یہ میں آسان سے کر رہا ہوں، بزرگ تو جانتے ہیں، بچوں کے لیے، تاکہ جب رزلٹ آنے والا ہے وہ رزلٹ ہمیشہ انشاءاللہ یاد رہ جائے آئندہ آنے والی نسلوں کو. ایمان، عقیدہ، اصول دین، ان تینوں کے معنی ایک. ٹھیک ہے نا. تو ایمان لاؤ جنت کی ضمانت، وہ عمل الصالحات، اور عمل صالح کرو جنت کی ضمانت. اب چاہے عمل صالح کہیں آپ، چاہے عبادت کہیں، چاہے فروع دین کہیں، معنی ایک ہے. ٹھیک ہے نا. نماز پڑھتے ہیں عبادت ہے اللہ کی؟ نہیں. نماز کس میں؟ اصول دین میں، فروع دین میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اصول کیا مانا کہ ایمان کہو، عقیدہ کہو یا اصول دین کہو، تینوں کے معنی ایک. عبادت کہو، میں کوئی فکر دینا چاہ رہا ہوں، عبادت کہو، فروع دین کہو، معنی اس کے ایک ہے. میرا علی جب جا رہا تھا خندق کے میدان میں تو میرے نبی نے آواز دی برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. یہ علی نہیں جا رہا، کل ایمان جا رہا ہے. جب پلٹ کے آیا تو نبی کی آواز آئی. تھک تو نہیں گیا حضرات؟ میں جملے کو ضائع نہ کرنا. جب علی پلٹ کے آئے تو نبی کی آواز آئی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت آج کے دن، علی کی ایک ضربت آج کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اس
اصول دین کہتے ہیں ایمان کو، عبادت کہتے ہیں فروع دین کو. بتلا دیا کہ اصول دین بھی علی ہے، فروع دین بھی علی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جن کی لوگوں میں علی کی محبت ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے ارد گرد یا علی، چگرد مرتضی علی، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. بتلا دیا کہ ضمانت جنت کی 2 بنیاد پر، ایمان لاؤ عمل صالح کرو. بتلا دیا کہ اصول دین بھی علی ہے، برز الایمان کلہ، فروع دین بھی علی ہے. بس میں تقریر طویل نہیں کروں گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھے مسلسل 2 منٹ سے خراب کرنا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس مرحلے پر جو علی کے چاہنے والوں کو آیت پڑھ چکا ہوں میں اس کو مکمل کر دوں. الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. آج کے دن، ٹھیک ہے نا، بدر میں آتا ہے مایوس نہیں ہوتا، احد میں آتا ہے مایوس نہیں ہوتا، خندق میں آیا، خندق میں مایوس ہو جائے اس لیے کہ خندق کی جنگ ہے کل کفر کی کل ایمان سے، لیکن شکست کھاتا ہے، امر کا سر کاٹتا ہے علی، لیکن کافر مایوس نہیں ہوتا. خیبر کے میدان میں پھر آ گیا کہ ہم محمد کو دیکھ لیں گے، اس کا مشن دیکھ لیں گے. سن 7 ہجری میں جنگ خیبر ہے، اگر تھکے نہ ہو تو بیدار رہنا. سن 7 ہجری میں مرحب کو مارا، انتر کو مارا، قلعہ خیبر فتح کیا، علی فاتح خیبر بنے. لیکن کافر شکست کھانے کے بعد مایوس نہیں ہوا. فتح مکہ سن 8 ہجری میں پھر آ گیا. فتح مکہ کے موقع پر جو مشرکین تھے مکے کے، انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، مایوس نہیں ہوئے. مشرکین مکہ نے فتح مکہ کے موقع پر مایوس نہیں ہوئے، اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، اسلام کی نقاب ڈال لی، مایوس نہیں ہوئے. کہنے لگے کہ محمد کے مرنے کا انتظار کرو، محمد مر جائے گا، اس کا دین ختم ہو جائے گا، اس کا مشن نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا، پھر ہم دیکھ لیں گے. تو کافر نہ بدر میں مایوس، نہ احد میں مایوس، نہ خندق میں مایوس، نہ خیبر میں مایوس، نہ فتح مکہ میں مایوس. لیکن جب ایک محمد نے غدیر میں دوسرے محمد کو کھڑا کر دیا، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اب پڑھوں تھوڑا سا، تھکے تو نہیں آپ حضرات؟ اچھا مجھے بتا دیے گا، جہاں آپ تھک جائیں مجھے بتا دیے گا، میں 2 جملے مصاحب عرض کروں گا کہ میں خود بھی بہت تھکا ہوا ہوں. لیکن اب یہ جملہ مجبوری ہے، تاریخ کیسے میں نے مطالب کو چھڑا ہوا ہے، جنگیں تو بیان نہیں کر رہا، اسی عرصے میں پڑھ کے گزرا ہوں میں جنگ احد، ان کو ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن قرآن کی اس آیت کو کھولنا چاہ رہا ہوں. الیوم، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. آج کے دن 2 کام ہوئے، کافر مایوس ہو گیا، دین مکمل ہو گیا. یہی کہا نا قرآن نے، اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا. اتنے پیروکار بیٹھے ہوئے دین کے، بس ان کی خدمت میں جملہ دیا کرنا ہے. تو اب نمازیں آہستہ آہستہ آئیں، احکام شریعت کے یکبارگی نہیں آئے، آہستہ آہستہ آئے. للہ علی الناس حج البیت، حج کا حکم آیا، روزے کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، خمس کا حکم آیا، پردے کے وجوب کا حکم آیا، شراب کی حرمت کا حکم آیا، جہاد کا حکم آیا. آہستہ آہستہ حکم آتے رہے، ٹھیک ہے نا. تو دین ناقص تھا، آہستہ آہستہ کامل ہوا. اچھا، نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت نبی، ان سے پہلے شریعت نہیں تھی، پہلے شریعت والے نبی حضرت نوح علیہ السلام. شریعتیں 5 ہیں، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، اور ہمارے پیارے نبی کی شریعت. تو اب مجھے بڑا تیزی سے آگے لے جانا ہے سننے والوں کو. دیکھو، نوح علیہ السلام کا دین، ان کی شریعت ان کے زمانے میں کامل تھی. یعنی کیا اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نوح کی شریعت اپنے زمانے کے اعتبار سے کامل، اپنے زمانے کے. ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اپنے زمانے کے اعتبار سے کامل. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت
اپنے دور کے اعتبار سے مکمل، عیسیٰ کی شریعت اپنے زمانے میں کامل، میرے نبی کی شریعت اپنے زمانے میں کامل، ٹھیک ہے نا؟ تو شریعتیں اپنے اپنے زمانے میں کامل ہیں، لیکن جب جیسے فکر آگے بڑھتی جائے گی، جیسے انسان کی ذہنیت آگے بڑھتی جائے گی، تو اب شریعتوں میں تبدیلیاں آتی جائیں گی۔ بڑی آسان سی مثال ہے، دواؤں پر، میڈیسن پر لکھا ہوتا ہے جناب ایکسپائر ڈیٹ، کہ اس دن کے بعد سے دوا کو استعمال نہ کریے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس دوا کا اثر ختم ہو گیا۔ جملے پہ آپ توجہ کریں علی والوں، بڑی آسان سی مثال ہے میرے سامنے، بڑے منتخب لوگ بیٹھے ہوئے، توجہ کریں جملوں کے اوپر۔ میں کسی وقت بھی آپ کی توقع سے پہلے میں مسائل تک آ جاؤں گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، طویل نہیں کروں گا تقریر، لیکن جملہ اگر خاموشی سے سنا تو مجھے افسوس ہوگا۔ ایکسپائر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، ایکسپائر ڈیٹ، اس کے بعد استعمال نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوا کا اثر ختم ہو گیا۔ تو چونکہ ذہنیتیں آگے بڑھ گئیں، شریعتیں منسوخ ہو گئیں، شریعتیں منسوخ ہوئی، اس لیے کہ اب ذہنیتیں آگے بڑھ گئی۔ تو اب نوح کی شریعت اپنے زمانے میں کامل ہے، ابراہیم کی شریعت اپنے زمانے میں کامل ہے، موسیٰ کی شریعت اپنے دور میں کامل ہے، عیسیٰ کی شریعت اپنے دور میں کامل ہے، محمد کی شریعت اپنے زمانے میں قیامت تک کے لیے کامل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے بتائیں کہ فرض کرے کوئی انسان جو جناب نوح کے زمانے میں تھا، وہ ان کی شریعت پر عمل کر رہا ہے، اور کرتے کرتے اس کو موت آ گئی، مر گیا، جنتی ہے یا نہیں؟ توجہ کریے گا، جملے پہ فیصلہ آپ سے کروانا ہے مجھے، طویل تقریر نہیں کر رہا ہوں آج، لیکن جملے پہ توجہ کریے گا۔ اچھا جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں فرض کریں آپ ہوتے، میں ہوتا، کوئی بھی ہوتا، اس زمانے میں ان کی شریعت پر، ابراہیم کی شریعت پر عمل کرتے اور کر کے اسی زمانے میں موت آ جاتی، مر جاتے، جنتی تھے یا نہیں؟ جنتی؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے دور میں جو ان کی شریعت پر عمل کر کے مر جاتا، جنتی تھا نا؟ بڑے بیدار سماعتیں لاہور کے میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کی شریعت پر، ان کے احکام، ان کے فرامین پر عمل کر کے مر جاتا، انجیل پر، جنتی تھا نا؟ ٹھیک ہے؟ تو اب ہر نبی کی شریعت اس کے زمانے کے لحاظ سے کامل ہے، یہاں تک طے ہو گئی بات۔ لیکن ایک سوال کر رہا ہوں سننے والوں سے، بڑی بیدار سماعتوں سے، کہ جناب نوح علیہ السلام کا انسان اگر عمل کرے ان کی شریعت پر، اور اللہ اسے اتنی طولانی عمر عطا کرے کہ وہ جناب ابراہیم کا زمانہ دیکھ لے، تو اب بتائیں مجھے کہ فقط جناب نوح کی شریعت پر عمل کر کے اگر وہ مر جائے، جنتی ہوگا یا نہیں؟ توجہ کرے گا میں جملے کے اوپر، میرے ساتھ ساتھ چلیں، جب جملہ ختم ہو تو اس بات بولیے گا۔ جناب نوح کی شریعت پر عمل کر کے مر گیا، جنتی، لیکن ابراہیم کے دور میں آ گیا، تو اب جناب نوح کی شریعت پر عمل کر کے اگر مر گیا، یقیناً جنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جناب ابراہیم کی شریعت پر عمل کرو گے تو جنتی ہو، اور اب اگر کوئی انسان ابراہیم کی شریعت پر عمل کر کے مر جائے، جنتی ہے، زندہ رہ گیا، موسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا، مجھے بتائیں کہ اب ابراہیم کی شریعت پر جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ موسیٰ کی شریعت پر عمل کرو تو جنتی ہو، موسیٰ کی شریعت پر عمل کر کے مر گئے، جنتی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا، ان کے فرامین پر عمل کرو تو جنتی ہو، ورنہ جنت نہیں ملے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کر کے اس زمانے میں اگر مر گئے، جنتی ہو۔ اور میرے نبی کا دور آ گیا، میرے نبی کا زمانہ آ گیا، تو اب میرے نبی کی شریعت پر عمل کرو۔ میں بہت دور تک لے کے آیا ہوں، مولا کرے پیغام پہنچ جائے، بڑے بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، مجلس سامعین، اب میرے نبی کی شریعت پر عمل کرو تو جنتی ہو، ورنہ جنت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اصول کیا بنا کہ شریعت محمد، توجہ کرنا، شریعت محمد کے آنے کے بعد شریعت عیسیٰ نامکمل، بیکار۔ شریعت عیسیٰ کے آنے کے بعد اس سے پہلے کی شریعت موسیٰ کی شریعت بیکار۔ شریعت موسیٰ کے آنے کے بعد شریعت ابراہیم، اس سے پہلے کی شریعت بیکار، نامکمل۔ شریعت ابراہیم کے آنے کے بعد شریعت نوح، جو پہلی شریعت، وہ بیکار۔ تو اصول مل گیا کہ جس نبی کی شریعت پر عمل کر کے مر جائے، جنتی ہے۔ لیکن اگر بعد والی شریعت آ گئی تو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہاں تک میرے سال آ گئے نا،
بڑا باریک جملہ کہنے والا ہوں، میں مجبور ہوں دور تک لے کے آیا ہوں. تو اب میرے نبی کی شریعت پر اگر عمل نہیں کیا تو شریعت عیسیٰ جنت نہیں دلوائے گی، شریعت موسیٰ جنت نہیں دلوائے گی، ٹھیک ہے نا. اس لیے اب نجات کی ضمانت ہے محمد مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرنے میں. یہاں تک تو شریعت کا ایوولوشن تھا، شریعت کا ارتقا تھا، اور اب میرا نبی آیا اور اس نے آنے کے بعد آواز دی قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ ایک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں جنت کا. میں مجبور ہوں یہ جملہ ادا کرنے پر. میرے ساتھ ساتھ رہیے گا جملوں کے، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا جملوں کے. میں مجبور ہوں، میرے سامنے بڑے نوجوان کثیر تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سامنے میرے بزرگ بھی ہیں، بڑے سلیکٹڈ کہتے ہیں لاہور کی، بڑے معتبر اور بڑے منتخب افراد سے میں اس وقت خطاب کر رہا ہوں. اب یہاں تک تو شریعت کا ایوولوشن تھا، شریعت کا ارتقا تھا، اور اب جب میرا نبی آ گیا اب اس کے بعد کوئی شریعت آئے گی؟ توجہ کریں میرے جملے کے اوپر، جب جملہ ختم ہو پھر میرے ساتھ بولے. اب میرے نبی کی شریعت کے بعد کوئی شریعت تو نہیں آئے گی نا، وہ خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے. اب دیکھیں احکامات کا ارتقا، بس جملہ میرا مکمل ہو رہا ہے. اب میرا نبی آیا اور اس نے آنے کے بعد اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ ایک ہے، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کہو لا الہ الا اللہ، بولنا میرے ساتھ، میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں کہ تم فلاح پا گئے، تم نجات پا گئے. تو اب جو لا الہ الا اللہ کہہ کر مر جائے جنتی ہے یا نہیں؟ ہے نا بھائی؟ میری کیا مجال کہ میں ٹوکوں؟ میرے نبی نے جب کہہ دیا کہ میں کہتا ہوں جنت ہے تو جنت ہے، تو اب فیصلہ تم سے کروانا ہے. لا الہ الا اللہ کہہ کے مر گئے تو جنتی ہو. اب فرض کریں وہ انسان جو لا الہ الا اللہ کہہ کے مر گیا وہ تو جنت میں چلا گیا، لیکن جو زندہ رہ گیا اور اب نبی کا حکم آیا نماز پڑھو، تو فقط لا الہ الا اللہ پر جنت نہیں ملے گی. اب نماز کے حکم کو مانو، نماز پڑھو تو جنتی ہو، اس لیے کہ حکم آگے آ گیا. اچھا مجھے بتائیں، لا الہ الا اللہ کہہ کے نماز کو مان کر پڑھ کر مر گیا جنتی ہے نا؟ ہے نا؟ اور زندہ رہ گیا، حکم آیا کہ اب حج کرو، حج واجب ہو گیا، تو فقط نماز پر جنت نہیں ملے گی. اب حج مانو گے، حج پر ایمان رکھو گے، حج کرو گے تو جنت ملے گی. فرض کرے کہ حج مان کر حج کر کے مر گیا، نماز پڑھ کے مر گیا، لا الہ الا اللہ کہہ کے مر گیا، جنت مل گئی. حکم آیا کہ جہاد کرو، تو پچھلے جتنے احکام پر عمل کر رہا تھا اس پر جنت نہیں ملے گی. اب حج کے حکم کو ماننا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا، تب جنت ملے گی. تو اصول کیا بنا؟ اصول سمجھ میں آ گیا. اصول یہ سمجھ میں آیا کہ جب تک چھوٹی سی عمر تھی اگر پہلے مر گئے تو تھوڑے سے احکام پر عمل کیا اور جنت مل گئی، اور جتنا زیادہ زندہ رہے، جتنا زیادہ زندہ رہے اتنے ہی احکامات بڑھتے جائیں گے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، تو جو آگے کا احکام ہے اسے اگر نہ مانا تو جنت نہیں ملے گی. اب نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، حج بھی کر لیا، جہاد بھی کر لیا، حکم آیا کہ ہجرت کر جاؤ، تو اب سارے حکم مانو، اب ہجرت بھی کرنا پڑے گی، تب جنت کی ضمانت ہے. تو اب اصول سمجھ میں آ گیا نا کہ اگر پچھلے احکام پہ عمل کر کے مر گئے جنتی ہو، لیکن زندہ رہ گئے، بعد والا حکم آیا اسے اگر نہیں مانا تو جنتی نہیں ہو. اب نماز کا حکم آ گیا، روزے کا حکم آ گیا، زکات کا حکم آ گیا، جہاد کا حکم آ گیا، ہجرت کا حکم آ گیا. اب نبی نے آخری حکم دیا، من کنت مولا فاذا. توجہ رکھے جملوں کے اوپر، جملہ ضائع نہ کریں، وقت بہت کم ہے، جملہ ضائع نہ کریں. بار بار اپیل کر رہا ہوں میں جملے میں توجہ کریں. بہت فلسفہ ارتقائی شریعت کو بیان کر رہا تھا، اور اب یہ تاریخی جملہ آج کی مجلس کا، جتنے طالبہ بیٹھے ہوئے ہوں اگر قبول کے قابل ہو تو قبول کرنا، کوئی شبر نہیں ہے، کوئی اقرار نہیں ہے، کوئی اجبار نہیں کر رہا. تو اب آدم سے محمد تک جتنے نبی آئے اگر پچھلے نبیوں کی بات پر عمل کر کے مر گئے جنتی ہو، لیکن آخری شریعت آئی ہے محمد کو نہ مانا تو جنتی نہیں ہو. اور اب محمد آیا، اس نے آنے کے بعد نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکات کا حکم دیا، تو اصول بن گیا کہ پچھلے حکم کو اگر مان کے مر گئے جنتی ہو، اگر آخری حکم کو تم نے نہ مانا تو جنتی نہیں ہو. تو اگر علی سے اتنی ہی دشمنی تھی تو غدیر سے پہلے مر جاتے، جنت مل جاتی.
چھوٹے چھوٹے بچے نعرے لگاتے ہیں, حلالی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. ہماری درس گاؤں میں حلال زادے آتے ہیں. دل کی رگوں میں علی کی محبت ہے. آخری جہاں تک آواز جا رہی ہے. دل کی رگوں میں علی کی محبت ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے ارد گرد یا علی چگرد مرتضی علی سوا لکھ نعرے حیدر علی. علی سے اتنی دشمنی ہے تو حکم تو آخر یہی ہے کہ اس کو مولا مانو. اسے مولا مانے بغیر بخشش نہیں ہوگی, نجات نہیں ہوگی. اب غدیر نہیں پڑھ رہا لیکن تھوڑا سا پس منظر بیان کر دوں علی کے چاہنے والوں کے سامنے تاکہ حق کی مجلس اجا ہو جائے. مولا شاد آباد رکھے. آپ جس بیداری سے اس عشرے میں مجھے سماعت فرماتے رہے, تمام حاضرین مجلس, مومنین مومنات, بانیان مجلس, شجاع صاحب خصوصاً, سجاد شاہ صاحب, مولا سب کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. جہاں جہاں سے جس علاقے سے بڑے منتخب افراد اور بڑی علمی سماعتیں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, میں سارے سننے والوں کا تہہ دل سے ممنون مشکور ہوں کہ آپ میری کٹمٹ بیانیہ مسلسل 8 دنوں تک سماعت فرماتے رہے. لیکن آپ ذرا سا غدیر کے پس منظر کو بیان کر رہا ہوں. یا ایھا الرسول بلغ, حجۃ الوداع سے پلٹ بس 5 منٹ اور لوں گا. میرے اگر جملوں کے ساتھ چلے نا اب تب مزہ آئے. مزہ ختم ہو جاتا ہے جملوں کے ساتھ چلے میرے. یا ایھا الرسول بلغ, رسول حجۃ الوداع سے پلٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کڑکتی دوپہر ہے اور آیت آ گئی, رسول علی کی مولایت کا اعلان کرو. یا ایھا الرسول بلغ, رسول علی کی مولایت کی بلغ, تبلیغ کرو. عربی زبان میں پہنچانے کے لیے, تبلیغ کے لیے 2 لفظ ہیں. ایک ہے بلغ, ایک ہے ابلغ. ابلغ پہنچاؤ, بلغ بار بار پہنچاؤ. پوری ذمہ داری لے رہا ہوں, گرامر کی پوری ذمہ داری لے کر, مائک ذرا تیز رکھے, گرامر کی پوری ذمہ داری لے کر یہ جملہ دیا کر رہا ہوں, جملہ ضائع نہ کرنا. رسول یا ایھا رسول ابلغ نہیں, یا ایھا رسول بلغ, رسول بار بار علی کی ولایت کا اعلان کرو, بار بار پہنچاؤ. اب میرے نبی نے کہا غدیر کے میدان میں کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے. میرے نبی نے کہا ہے, میرا گردان پکڑنا اگر تاریخ میں نہ ملے, میرے نبی نے کہا کہ جو حاضر ہے, توجہ کرو یہاں سے لے کے آخر تک, جو حاضر ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, جو شاہد ہے, جو حاضر ہے وہ غائب تک علی کی ولایت کا اعلان کر دے. جو باپ ہے وہ اپنے بیٹے تک علی کی ولایت کا اعلان کر دے. تو اعلان کرنے کے 2 طریقے, ایک انفرادی, ایک اجتماعی. اب ہم نے یہی تو کیا. انفرادی طریقے کے لیے کلمے میں پڑھا علی ولی اللہ, اور اجتماعی کے لیے کہا اذان میں علی ولی اللہ. ابلغ نہیں کہا. ابلغ نہیں. بس تاخیر آخری مرحلے سے قریب ہو رہی ہے. جس بیداری کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے اور اس عربی گرامر کے جملے کے اوپر آپ نے جس بیداری سے اپنی سماعتوں کو بلند کر کے معراج پہ پہنچا کے میرے ان جملوں کو اپنی سماعتوں کو نظر کیا ہے, میں سارے سننے والوں کا, اپنے نوجوانوں کا, بدوؤں کا شکر گزار ہوں. بڑے مجلس سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, علماء کو سن کے بیٹھے ہوئے ہو, لیکن حقیقت کی زبان سے بس تھوڑا سا جملہ سنو غدیر کے اوپر. ابلغ نہیں کہا, بلغ, بار بار تبلیغ کرو, علی کی ولایت کو بار بار پہنچاؤ رسول, ٹھیک ہے نا. اب ایک مرتبہ رسول نے
غدیر خم کا تھوڑا سا نقشہ کھینچ رہا ہوں, تقریر ختم ہو چکی ہے. ایک بتا رسول نے جب آیت آ گئی نا بلغ پہنچاؤ علی کی ولایت کو, کہنے لگے کہ جو آگے چلے گئے ہیں پیچھے بلاؤ. میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں, طویل تقریر نہیں کروں گا, لیکن یہ جملہ مکمل ہو جائے. پوری خاموشی اور طبیعت کی جولانی کے ساتھ جب جملہ انشاءاللہ ختم ہوگا تو آپ کی رگو جان سے انشاءاللہ علی کی محبت پھوٹے گی. رسول علی کی ولایت کی تبلیغ کر دو, اعلان کر دو. 1.25 لاکھ کا مجمع, 1 لاکھ سے اوپر کا مجمع ہے, 1.25 لاکھ کے قریب مجمع ہے, اور اب کچھ آگے چلے گئے ہیں, کچھ پیچھے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. کہنے لگے جو آگے چلے گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ. یہ ہے واقعہ. جو آگے چلے گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ. تمہارے ذہنوں پر بھروسہ کیا ہوا ہے. جو آگے چلے گئے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ. بس جملہ کہیں مکمل ہو جائے گا, ساتھ چلنا. جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا. جب سب جمع ہو گئے تو رسول علی کو ہاتھوں میں بلند کیا, علی کی مولایت کا اعلان کیا. میں پوچھ رہا ہوں نبی کے چاہنے والوں سے کہ رسول نے کیا کیا کہ جو آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلایا علی کے فضائل سنانے کے لیے. جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا علی کے فضائل سنانے کے لیے. تو غدیر خم کے میدان میں علی کے فضائل سنانے کے لیے مجمع جمع کیا میرے رسول نے, اور مجمع میں بیٹھ کر فضائل علی سنے صحابہ کرام میں. تو اصول بن گیا کہ علی کے فضائل سنانے کے لیے مجمع جمع کرنا سنت رسول ہے. پیچھے رہ کے انتظار کیا. مجمع جمع کیا. مل کے بولو سارے یا رسول اللہ. ہم سنت رسول نبھاتے ہیں, اسی لیے مجلس میں نعرہ حیدری لگاتے ہیں. جن کی لوگوں میں علی کی محبت ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے ارد گرد یا علی چگرد مرتضی علی 100 لاکھ نعرے حیدری علی. بس 2 جملے کی اور اجازت ہے مجھے, صرف 2 جملے. تقریر ختم ہو رہی ہے. آپ جس بیداری سے یا علی کر رہے ہیں, میں آپ کے جذبوں کو منبر سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں, آپ کے جذبہ ایمانی کی قدر کر رہا ہوں. لیکن واقعہ غدیر مکمل ہو جائے تو علی کے چاہنے والوں سے اجازت لے لوں. رسول پہنچاؤ, علی کی مولایت کا اعلان کرو. اور اگر تم نے وہ نہ کیا تو گویا تم نے اپنی رسالت کو نہیں پہنچایا. فما بلغت رسالتا, اگر تم نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو گویا تم نے رسالت کو نہ پہنچایا. محمد ہے اللہ کا رسول اور علی کی ولایت ہے محمد کی رسالت. جملے سے توجہ کرو علی والو. اگر ولایت علی نہ پہنچائی تو رسالت کو نہ پہنچایا. ٹھیک ہے نا. اب رسول نے ایک مرتبہ جب سب جمع ہو گئے کہنے لگے مجھے بڑا اہم پیغام پہنچانا ہے. اللہ جلال میں ہے, اللہ کی آیت جلال میں ہے, اللہ کا نبی جلال میں ہے. ایک مرتبہ میرے نبی نے کہا کہ مجھے ساتھیوں سے مجھے بہت اہم میسج پہنچانا ہے, بہت اہم پیغام پہنچانا ہے, ذرا میرے لیے ممبر لاؤ. ممبر لاؤ, ممبر. واقعہ ختم ہو گیا, بڑے نعرے لگائے آپ نے, مجھے میسج دینا ہے نبی کے حوالے سے, ممبر لاؤ, مجھے بہت اہم پیغام پہنچانا ہے. 1.25 لاکھ کا مجمع, کلکتوی دوپہر, غدیر کا میدان, صحرا, جنگل. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہم آپ کے لیے ممبر کہاں سے لائیں, ممبر کہاں سے لائیں؟ اس میدان سنسان ریگستان میں, غدیر تو میدان تھا, ہم آپ کے لیے یہاں پر ممبر کہاں سے لائیں؟ کہا اچھا اگر ممبر نہیں لا سکتے تو ممبر بناؤ. جو دور بیٹھا ہوا ہے اس سے قریب ہو کے جملہ عرض کر رہا ہوں, جو میرے قریب بیٹھا ہوا ہے اس کی سماعت کو نظر کر رہا ہوں. آپ کی ساری سننے والوں کی پاکیزہ اور بیدار سماعتوں کی نظر ہوتے ہوئے جملہ عرض
نہیں بنا سکتے، اگر نہیں لا سکتے تو ممبر بناؤ. چھوڑا نہیں نبی نے میرے. ممبر لاؤ، ممبر نہیں لا سکتے تو ممبر بناؤ. سب گھبرائے ہوئے ہیں کہ رسالت جلال میں ہے، سب گھبرائے ہوئے ہیں کہ میرا نبی جلال میں ہے. کہہ رہا ہے کہ ممبر لاؤ، نہیں لائے تو ممبر بناؤ. کسی نے ہاتھ جوڑے کہ اللہ کے رسول یہاں ممبر کہاں سے بنائیں؟ نہ لکڑی ہے، نہ بڑھئی ہے، نہ اوزار ہے، نہ وہ چیزیں ہیں جن سے ممبر بنایا جا سکے. کہا اچھا اگر تم ممبر نہیں بنا سکتے تو ترکیب میں بتلاتا ہوں. یہ جو کجاوے رکھے ہوئے ہیں، ابھی جملہ ختم ہوگا انشاءاللہ، ابھی جملہ ختم ہوگا انشاءاللہ. یہ جو کجاوے رکھے ہوئے ہیں انہیں تلے اوپر رکھتے جاؤ. میں دیکھ رہا ہوں علی کے چاہنے والے گلی تک کھڑے ہوئے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہو اوپر نیچے علی کے ہر چاہنے والے کو ہدیہ کر رہا ہوں. اگر ممبر نہیں آ سکتے تو طریقہ میں بتلاتا ہوں. یہ جو کجاوے رکھے ہوئے ہیں انہیں ایک کے اوپر ایک رکھتے جاؤ، انہیں تلے اوپر رکھتے جاؤ، ممبر تیار ہو جائے گا. رسول نے طریقہ بتلایا، صحابہ پاک نے رسول کے طریقے پہ عمل کیا، ممبر تیار ہو گیا. علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا اور ہونے کے بعد ممبر توڑوا دیا رسول نے. یا نبی اللہ آپ تو حکمت سے ہٹ کر کچھ نہیں کہتے. جملہ ضائع نہ ہونے پائے علی والو. یا نبی اللہ آپ تو حکمت سے ہٹ کے کچھ نہیں کہتے، آپ تو عالم الغیب ہے. آپ کو پتا تھا کہ غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کرنا پڑے گا تو مکے میں کسی بڑھئی سے کوئی ڈیلکس سا ممبر بنوا لیتے. توجہ کرنا علی والو. یا نبی اللہ سارے مجمع کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر دستے ادب جوڑ کر آپ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آپ تو عالم الغیب ہیں، آپ کو پتا تھا کہ علی کی ولایت کا اعلان کرنا پڑے گا تو مکے میں کسی بڑھئی سے کوئی عمدہ سا ممبر بنوا کر غدیر میں لے آتے اور علی کو ہاتھوں میں بلند کر کے اعلان کر دیتے. نہیں بنوایا نا، کوئی بات نہیں، مدینے میں پہلے سے ممبر موجود تھا، اسے لے کر غدیر میں آ جاتے تو نہ نیا ممبر بنوایا نہ پرانا ممبر استعمال کیا، بلکہ غدیر میں نیا ممبر بنوایا، بنوا کے توڑوا دیا، بتلا دیا کہ مدینے کے ممبر پہ جو چاہے جا کے بیٹھ جائے، مولائیت کے ممبر پہ یہ علی بیٹھے گا. جو چاہے بیٹھ جائے وہاں. ولایت سمٹے تو ذات علی میں سمٹ جائے، مولائیت ولایت سمٹے تو ذات علی میں سمٹ جائے اور پھیلے تو 12ویں تک جائے. لیکن ایک جملہ تو کہوں گا نا مصائب کے لیے کہ دیکھو، ولی میدان غدیر میں ہو جب بھی ولی ہے، ولی اگر گلے میں توق خاردار ہو جب بھی ولی ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہو جب بھی ولی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہوں جب بھی ولی ہے. حسین کی سواری کی شبی برآمد ہونے والی ہے اور رونے والے عزادار ماتمدار ماتمی بیٹھے ہوئے ہیں. بس آپ کے اور شبی کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا، لیکن یہ جملہ تو کہوں گا نا کہ رخصت آخر کے وقت حسین ابن علی نے سید سجاد سے ایک جملہ کہا. وہ جملہ کہا ہے تمہارے لیے، شیعوں کے لیے. کہنے لگے سجاد جب قید شام سے چھٹ کر مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ شیعتی مہما شرب تم عذب مائن فذکرونی. اے میرے شیعوں جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو ضرور یاد کرنا. او سمیتم بے غریب او قتیل فندبونی. اور جب کبھی سننا
کہ کوئی مسافر عالم مسافرت میں مارا گیا تو پہلے مجھ پر گریہ کرنا. اور اب حسین کی تمنا حسین کی زبان پہ آ گئی. کہنے لگے لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. اے میرے شیعوں، کاش تم عاشور کے دن ہوتے تو تم دیکھتے کہ کیسے میں نے ششماہے کو پیش کیا اور کیسے ادھر سے تیر ظلم آیا. حسین کی پیاس سمجھ میں آ گئی کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کے پیاس کو یاد کرنا. یہی سبب ہے کہ جب ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا اور دوڑتا ہوا خیمے کی طرف آیا تو چھوٹی بچی انتظار کر رہی تھی. ایک مرتبہ سکینہ نے ذوالجناح کی گردن میں باہیں ڈال دی اور کہا ذوالجناح مجھے بس اتنا بتلا دے کہ میرے بابا کو پانی ملا یا پیاسا مار ڈالا گیا. میرا مولا جانتے ہو، بس طویل مصائب نہیں پڑھوں گا، میرے مولا کے سوار ہونے کی شان کیا تھی. حسین جب ذوالجناح پہ سوار ہوتے تھے تو ابو الفضل عباس رکابیں تھاما کرتے تھے، علی اکبر لجام فرس تھامتے تھے. ایک مرتبہ مقتل پہ نگاہ کی، دل بھر آیا، کہنے لگے اینا اینا علی الاکبر، اینا اینا قاسم ابن حسن، اینا اینا ابو الفضل عباس. عباس کا نام آیا، فرات پر پڑے ہوئے کسی لاشے میں حرکت پیدا ہوئی. 2 مرتبہ کہا ہے میرے مولا نے، ہے کوئی میری سواری کا لانے والا، ہے کوئی میری سواری کا لانے والا. یہ آواز کا بلند ہونا تھا. ایک مرتبہ علی کی بیٹی آستینوں کو الٹتی ہوئی باہر آ گئی. کہا بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا. 2-4 جملوں کی زحمت ہے، آپ کی آوازیں بلند ہیں، بس طویل مصائب نہیں پڑھوں گا. بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا. زینب کو تسلی دی، پشت فرس پہ بلند ہوئے، ذوالجناح پہ سوار ہوئے. ذوالجناح کو ایڑ لگانی چاہیے، ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کیا. ایک مرتبہ میرے مولا نے ایک بڑا حسرت بھرا جملہ کہا ذوالجناح کیا آخری وقت میں تو بھی حسین کا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے؟ ابھی حسین کا یہ جملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی. اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ چھوٹی بچی ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے، روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، مظلوم کی دنیا میں، مظلوم کی دنیا میں طرفداری نہ ہوتی.